السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ دنیا بھر سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، جہاں مقدس مقامات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، وہیں آب زمزم کو دیکھ کر اور اس میٹھا اور شیریں پانی پی کر اپنے دل و دماغ کو فرحت بخشتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آب زمزم کیا ہے، کہاں سے جاری ہوا ہے، اس شیریں پانی کی کیا تاریخ ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں اور آب زمزم کی مختصر اور جامع تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ یہ قیمتی اور انمول تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے۔ چنانچہ مفتی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ زمزم وہ متبرک چشمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس وقت ظاہر فرمایا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جگر گوشے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس جگہ قیام کرایا۔ اس سے قبل وہاں دور دور تک آبادی کے نام و نشان نہ تھا اور نہ سیرابی کا کوئی انتظام تھا۔ ضروری توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت ہاجرہ بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر سرگرداں تھیں اور بار بار صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ اچانک انہوں نے واپس آ کر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بالکل قریب پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً وہاں منڈیر بنائی اور چلو میں لے کر پانی مشکیزہ میں بھرنا شروع کر دیا۔ یہی زمزم کے چشمے کا آغاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک عظیم جاری چشمہ بن جاتا۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد یمن کے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ وہاں پانی کے آثار دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے قیام پذیر ہوا اور ان لوگوں نے وہی بود و باش اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ بھی انہی لوگوں میں ہوا اور اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ صدیاں اسی میں بیت گئیں، یہاں تک کہ آنے والی نسلوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہوا اور بنی جرہم اور آس پاس کے قبائل میں لڑائیاں ہونے لگیں، اور اس لڑائی میں بنو جرہم نے مغلوب ہو کر مکہ معظمہ سے اپنے وطن اصلی یمن کی طرف منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور جاتے وقت کعبہ مشرفہ کی کچھ امانتوں اور حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے اس طرح پاٹ دیا کہ اب اوپر سے اس کے کچھ آثار نظر نہ آئے۔ اس کے بعد سالوں گزر گئے اور کسی کو زمزم کی تلاش کرنے کا خیال نہ آیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو مکہ معظمہ کے بڑے سردار تھے، ان کو خواب میں زمزم کی جگہ کی نشاندہی کرائی گئی۔ چنانچہ ایک طرح کے خواب کئی دن لگاتار دیکھنے کی وجہ سے جب ان کو خواب کی سچائی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث ابن عبد المطلب کو لے کر خواب میں بیان کردہ علامت کے مطابق کھدائی شروع کی۔ تھوڑی ہی کھدائی کے بعد کنویں کے آثار نظر آئے، جسے دیکھتے ہی خواجہ عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کے دیگر لوگ خواجہ عبد المطلب کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے اس میں ہم سب شرکت کا حق رکھتے ہیں، آپ اکیلے اس کے مالک نہیں ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے خاص کر مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ مگر قریش ان کی بات پر مطمئن نہ ہوئے، لڑائی پر آمادہ ہو گئے تو خواجہ عبد المطلب نے پیشکش کی کہ کسی کو فیصل مان کر اس کے مطابق عمل کرو۔ تو قریش نے ملک شام کی ایک کاہنہ کا نام لیا کہ اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے اور وہ جس کو کہے گی زمزم کا کنواں اسی کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی پر اتفاق کیا اور خواجہ عبد المطلب اور قریش کے دیگر قبائل کے نمائندے سفر میں نکل گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں خواجہ عبد المطلب کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت کی نوبت آ گئی۔ ان لوگوں نے قریش کے دیگر خاندانوں کے نمائندوں سے پانی مانگا، مگر انہوں نے اپنی ضرورت کا عذر بنا کر انکار کر دیا۔ خواجہ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ ہر ایک آدمی ایک ایک قبر تیار کرے تاکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم میں سے جس آدمی کا انتقال ہوتا رہے اسے دفن کیا جاتا رہے۔ چنانچہ ساتھیوں نے اس مشورے کی تعمیل کی اور پھر بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگے، لیکن بعد میں خواجہ عبد المطلب کو خیال آیا کہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرنے سے کیا فائدہ، آگے سفر شروع کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام فرما دے۔ چنانچہ سب نے سفر کی تیاری شروع کی اور جیسے ہی خواجہ عبد المطلب نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا، اچانک اس کے کھر کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔
جسے دیکھ کر بے اختیار سب ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پانی خود بھی پیا اور ساتھیوں کو بھی پلایا، اور دیگر قبائل کے نمائندوں کو بھی یہ کہہ کر مدعو کیا کہ آؤ، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ حال دیکھ کر قافلے کے لوگوں نے کہہ اٹھے کہ اب زمزم کے بارے میں آپ سے کوئی جھگڑا نہ کریں گے، کیونکہ جس اللہ نے اس جنگل میں آپ کو پانی عطا فرمایا ہے اسی اللہ نے آپ کو زمزم عطا فرمایا ہے۔ اور وہ سب لوگ وہیں سے واپس مکہ معظمہ آ گئے اور کاہنہ کے پاس نہیں گئے۔ دوستو، یہ تاریخ کتاب المسائل جلد نمبر 2 میں لکھی ہوئی ہے۔ عام فائدے کے لیے آپ تک پہنچانے کی یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔